أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بضربتوی قصہ مختصر۔ حاضرین ذوال احتشام، یہ محفل پاک حضرت اقدس حضرت پیر سید کاشف رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالی ہم سب کو جتنی دیر بیٹھے ہیں بادب بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جائے جو سنا جائے اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا، فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا وہ ذرا یاد کریں، ذکر کریں اس عہد کا جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا جماعت انبیاء جب میں تمہیں کتاب دے دوں، تمہیں حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس شانوں والا رسول تشریف لے آئے، پھر تمہارے پاس امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر، یہاں رسول سے مراد میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے پاس میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، پھر وہ میرے حبیب جو ہیں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کریں، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کریں، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کریں، اور تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان کی بھی تصدیق کریں۔ انہوں چھڑ دے پتر اتھے، انہوں نہ ہلاو ہیں، انہوں چھڑ دو یار، آواز بند کر دے، بند کر دو، ایمیں ٹھیک ہے، آواز جاندی رہے گی بندن تک نہ پہ۔ فرمایا کہ تمہارے پاس نبوت ہو تمہاری نبوت کی تصدیق کریں، تمہارے پاس کتاب ہو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں۔ تمہارا کام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں تم پر لازم ہوگا، جماعت انبیاء کو کہا جا رہا ہے، تم پر لازم ہوگا کہ تم نے میرے حبیب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان تم نے میرے حبیب پر لانا ہے۔ اب بتائیں جی، وہ جماعت انبیاء کرام علیہ السلام جن سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پر لازم ہے، اگر میرا حبیب تمہاری موجودگی میں آ جائے، تمہاری موجودگی میں میرا حبیب آ جائے تو تم نے میرے حبیب پر ایمان لانا ہے، تم نے میرے حبیب پر ایمان لانا ہے اور میرے حبیب کی مدد کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو تم کام کر رہے ہوگے، جو تمہیں شریعت دوں گا، جو تمہیں میں طریقہ عبادت عطا فرماؤں گا، وہ تم نے چھوڑ دینا، جیسے میرے حبیب بتائے پھر تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، پھر تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، جو کچھ بھی میرا حبیب عطا فرمائے گا تم نے وہ اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہودیوں کے پاس، ان کی کوئی باتیں اچھی لگی، دل کو بھری لگی، آپ نے فرمایا کہ ذرا لکھ دو مجھے، وہ ساری باتیں لکھوا کے لے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا سنیں غور کے ساتھ یہ حدیث ہے پاک، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ باتیں جو یہودیوں سے لکھوا کے لائے تھے اسرائیلیات تھی ساری۔ حضرت عمر پڑھنے لگے، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو گیا، حضور کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ تو مر جائے تو،
کہنے لگے کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھ نہیں رہا میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال کی وجہ سے کس طرح سرخ ہو گیا ہے؟ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معافی مانگنے لگے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا تو وہ بھی اپنی شریعت چھوڑ دیتے، وہ بھی میری پیروی کرتے۔ میں تمہیں رب نے قرآن عطا فرمایا، تم قرآن کو چھوڑ کر ان کی کتابیں پڑھتے پھرتے ہو، ان کی باتیں لے کے پڑھتے پھرتے ہو، کیوں؟ جب رب کا نبی موجود ہوتا یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی میری پیروی کرتے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے آسمان سے زمین پر آئیں گے تو تمام امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر وہ اپنی شریعت کو ترویج نہیں دیں گے، بلکہ وہ حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے، یا محمد کہیں گے مجھے یا محمد کہیں گے، حضور فرماتے ہیں لأجیبنہ، میں ضرور جواب دوں گا۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ وہ مسائل جن مسائل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو بالکل آقا علیہ السلام کے مزار پہ جائیں گے، آقا علیہ السلام اسی طرح آمنے سامنے ہم کلام ہوں گے، حضور رہنمائی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح عمل کریں گے۔ بالکل سیدی سے بات۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے میرا حبیب آ جائے، تم نے ایمان لانا میرے حبیب پر، تمہاری امت بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھے گی، تم نے بھی میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ جی پھر ہوا یا نہیں ہوا یار؟ معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کر کے میرے حبیب کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی نماز کا طریقہ الگ، عبادت کا طریقہ الگ، جی سجدہ رکوع تو ہے اس میں، لیکن قربان جائے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان پر، سارے نبی جو ہیں بیک وقت جیسے آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے، سب کو میرے حبیب کی شریعت کا طریقہ بھی آ گیا، سارا کچھ معلوم بھی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے سارے نماز بھی پڑھنے لگے، حضور کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کیا عظمت اور شان ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقام عطا فرمایا۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا، کنہیں فرمایا؟ نبیوں کو، انبیاء کو کہا میں کہ جب میرا حبیب آ جائے نا تو پھر تم نے میرے حبیب کی مدد کرنی ہے، میرے حبیب کی مدد کرنی ہے، تم نے میرے مدد کیسے کرنی ہے؟ میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے۔ میرا حبیب جو پیغام لے کر آئے نا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کی خدمت کرنے کے لیے، میرا حبیب احد جائے تم نے احد جانا میرے حبیب کے ساتھ، میرا حبیب بدر جائے تم نے بدر جانا میرے حبیب کے ساتھ۔ اب بتائیں جی انبیاء کو تو یہ حکم، انبیاء جو شریعت لے کر آئیں وہ اپنانا بھی فرض ہے، اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ رب نبیوں کو فرمایا تم نے اپنا فرض چھوڑ دینا، پھر میرے حبیب والا فرض اپنانا ہے، پھر میرے حبیب والا فرض اپنانا ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے جی؟ امت نے بھی اپنے نبی کا جو دیا ہوا فرض ہے اس کو اپنایا ہے، امت چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کے بیٹھی ہوئی آج۔ حضرت سیدنا امام عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کسی علاقے کے اندر لوگ سارے سود خور ہوں اور مولوی وہاں آ کر زنا کے خلاف تقریر کرے، لوگ سود خور ہوں، مولوی آ کے زنا کے خلاف تقریر کرے، او بدکارو، او زانیو، اس طرح کی باتیں کرے تو فقد خان اللہ و رسولہ، وہ رب کا بھی خائن ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے، وہ مولوی خائن ہے۔ اب بتائیں سود سے بچنا بھی فرض، زنا سے بچنا بھی فرض، بھی ایک فرض کی ضرورت ہے، اس فرض کو چھوڑ کر دوسرے اس فرض کو چھیڑ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے وہاں بیان کرنے کی ابھی فی الحال ہے، تو ایسا بندہ رب رسول کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے۔ تو بتائیں جب امت پر جہاد فرض ہو جائے رب تبارک و تعالیٰ کا، امت جو ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ کے لاہور کے جناب پروگرام کر کے وہاں پہ ناچ گانا کروا رہی ہو تو لعنت نہیں ہے ایسے لوگوں پر؟ امت کے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں، تو بھائی ہر ایک بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ہر بات کا کوئی موقع ہوتا ہے، ہر موقع کے لیے کوئی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ قوم ہے، کشمیریوں پر ظلم ہو جائے یہ کہیں جی 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے باہر گلی میں کھڑے ہو جائے، باہر چوک میں کھڑے ہو کر چپ کر کے کھڑے رہے بس، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، یہ والی حرکتیں تو وہ کرتے ہیں جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، وہ جناب سال بعد نکال کے ٹاکی شاکی مار کے پھر واپس رکھ دیتے تم۔ کب چلاؤ گے تم اہل اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کب چلاؤ گے تم؟ جتنا بھی آج تک اسلحہ بنایا انہوں نے سارا ہم پر ہی چلایا، انہوں نے آج تک کسی کافر پہ چلایا ہو تو بتائیں ہمیں بھی، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔